نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حجۃ الوداع ابھی بیان ہوگا، پچھلی قسط میں بھی آغاز ہو چکا تھا۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج حضور کا، اور حقیقت یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے کہ 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابوبکر کو امیر حجاج کر کے روانہ فرمایا تھا، اور 10 ہجری میں آپ نے خود حج فرمایا، اور 11 ہجری حج کے مہینے آنے سے پہلے ہی آپ نے وصال فرمایا تھا۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ کے لشکر کا پڑاؤ تھا، حج کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، اور ذوالحلیفہ پر جو منزل ڈالی تھی وہاں آپ نے غسل فرمایا اور حج کے لیے احرام باندھا، اور صحابہ کو بھی اسی طرح کا حکم دیا۔ احرام باندھا گیا تو پھر تلبیہ پڑھا گیا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو اسی طرح یہ حج میں پڑھا جاتا ہے آج بھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو لبیک کی صدائیں بلند کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے بھی بلند کی۔ آگے سفر کچھ طے ہوا، منزل ذی طوا پر جب آپ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو سامان ہے سفر کا اور کھانے پینے کا وہ میرے اونٹ پر رکھ دیں، میرا غلام جو ہے وہ اس اونٹ کو سنبھالے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کا یہ عرض قبول کرتے ہوئے اپنا سامان اس کے اونٹ پر رکھوا دیا، لیکن اس غلام نے کسی منزل پر اونٹ کو باندھا اور خود سو گیا، تو اونٹ پتہ نہیں کس طرح اس کی رسی کھل گئی اور وہاں سے وہ کسی طرف نکل گیا، گم ہو گیا۔ تو اونٹ حضور علیہ السلام کا سامان بھی اس پر تھا، حضرت ابوبکر کا بھی سامان اس پر تھا، تو لہٰذا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء بچی نہیں تھی۔ تو یہ قبیلہ بنی اسلم کے لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی وہ کھایا، اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی بھجوایا کہ ان کے ساتھ بھی اپنا خاندان تھا تو وہ بھی کھاتے رہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کو اس کا پتہ چلا، تو وہ بہت سارا سامان لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اپنے بیٹے سمیت کہ یا رسول اللہ، آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو یہ سامان حاضر ہے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ صفوان بن معطل اسلمی، اس کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آ جائے، تو اس کو وہ اونٹ حضور علیہ السلام کا اونٹ جو ہے وہ ہاتھ سے چڑھ گیا، اور اس نے آ کے حضور کی خدمت میں دے دیا۔ تو پھر اپنے حضرت سعد بن عبادہ کو دعا دی کہ ہمارا اونٹ واپس آ گیا، یہ آپ سامان اپنا لے لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور جب بیت اللہ پر نظر پڑی
تو آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریکا و تقریما. تو اس طرح دعا آگے بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے مولا اس گھر کی تعظیم، اس گھر کا شرف اور بزرگی اور ہیبت میں اضافہ فرما، اور جو شخص حج بیت اللہ کے لیے آئے، اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کی بھی تعظیم، شرف اور بزرگی میں اضافہ فرما. پھر آپ مسجد حرام خانہ کعبہ میں جہاں حجر اسود نصب تھا، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا اور طواف فرمایا. 7 مرتبہ چکر خانہ کعبہ کا لگاتے ہیں تو یہ ایک طواف ہوتا ہے. تو آپ نے طواف فرمایا. جو پہلے 3 چکر تھے اس میں آپ نے صحیح فرمائی تیز تیز، باقی جو ہے بعد والے 4 چکر اس میں آپ آرام سے چلتے تھے. رکن یمانی کے پاس جب آپ پہنچتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد جب آپ نے طواف مکمل کیا تو مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعت نماز عطا فرمائی جو کہ واجب ہوتی ہیں طواف کے بعد، اور 1 رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورۃ قل ھو اللہ احد پر. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بنایا جائے. تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہوتا، پریفیبلی اگر جگہ مل جاتی ہے تو وہاں طواف کے بعد نماز پڑھنا افضل ہے، نہیں تو صحن کعبہ میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو 2 رکعت طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف مکمل کیا تو پھر آپ صفا کی طرف متوجہ ہوئے اور صفا و مروہ کی آپ نے سعی فرمائی. لیکن جب آپ صفا پر چڑھے تو آپ نے اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کیا اور پھر آپ نے دعائیہ کلمات کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء بعدہ. اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے کلمات کہے رسول اللہ نے، اور پھر جب صفا مروہ بھی کر لیا صحیح 7 مرتبہ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو حضرات اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے آئے ہیں وہ احرام نہ کھولیں، اور حضور خود بھی لے آئے تھے. اور جو اپنا قربانی کا جانور نہیں لے کر آئے وہ ابھی احرام بھلے کھول دیں، اور یعنی اس کے بعد قصر کے بعد، قصر کہتے ہیں نا بال کٹوانا، اور حلق کہتے ہیں کہ بال منڈوانا. تو صفا مروہ کے بعد عمرے میں وہ احرام کھولنے سے پہلے بال کٹوانے ضروری ہوتے ہیں یا حلق کرانا ضروری ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو صحابہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے ان کا بھی عمرہ ہو گیا، وہ اپنا بال کٹوا کر احرام کو تبدیل کر دیں، سلے ہوئے کپڑے بھلے پہن لیں. اور لیکن آپ علیہ السلام خود جو ہے وہ احرام میں ہی رہے کہ آپ نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور آپ مکے سے ہی لے کر آئے تھے، لیکن یہاں آپ نے تمنا کی کہ ہم بھی اگر یہ جانور نہ لاتے تو ہم بھی احرام کھول دیتے.
تو لیکن اپنی بیویوں کو آپ نے فرمایا اور اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ احرام جو ہے وہ کھول دو۔ تو یہاں جو ہے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے نکلنے سے پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے ایک ٹاسک دیا تھا، یمن روانہ کیا تھا۔ جب آپ حضرت علی کو یمن روانہ کر رہے تھے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کو دستار مبارک پہنائی اور لشکر دیا، اور پھر تاکید فرمائی کہ آپ جب یمن جاؤ تو ان کو دعوت اسلام دینی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ دعوت کو قبول کریں تو ان کے ساتھ جنگ کوئی نہیں ہے، ان کو احکام سمجھانے ہیں۔ تو حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ایسی زمین، یمن کی زمین کی طرف بھیج رہے ہیں جو اہل علم ہیں، وہ میرے سے سوال کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، کہ اے اللہ حضرت علی کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کی مبارک قلب کو ہدایت عطا کر۔ تو اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے عالم ہوئے اور سب سے بڑے قاضی ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقضاکم علی، کہ علی تم میں سب سے بڑا قاضی ہے۔ تو حضرت علی وہ لشکر لے کر یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور ان یمن والوں نے دیکھا کہ حضرت علی آئے ہیں تو وہ بھی اپنے جنگ کے لیے تیار ہو کر آ گئے، اور صفیں جب درست ہونے لگی، جنگ کی تیاری اپنے آخری مراحل پر ہوئی تھی کہ حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر حضرت علی نے وہاں تقریر فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا، اور فرمایا کہ ہم مسلمان ایک اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کو مانتے ہیں، اور اس اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اس کی زمین پر قائم کریں۔ ہم حکومت محض اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم اس کے نائب ہو کر اس کے فرمان جاری کریں گے۔ ہمارا مطلب و مقصد لڑائی سے نہیں ہے، ہمارا غرض کسی ملک کو فتح کرنے سے بھی نہیں ہے۔ ہماری غرض صرف اتنی ہے کہ تم لوگ اس گواہی پر آ جاؤ کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر ہم آپ کا ملک آپ کے حوالے ہی کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ اپنا وہ وطن جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں گے، اپنا ملک اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں گے۔ تو حضرت علی کی ایسی با اثر تقریر تھی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے حضرت علی نے جو مال غنیمت وغیرہ تھا یا زکوٰۃ کا مال تھا، جو بھی تھا، اس کا خمس نکال کر حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ باقی جو وہ صدقات وغیرہ تھے وہ آپ نے غازیوں میں تقسیم کیے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان تھا کہ جو وہاں کے امیر لوگ ہوں ان سے زکوٰۃ یا زکوٰۃ وصول جو بھی ہو جائے تو وہ وہاں کے ہی غربا غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ تو یہ بھی ایک اصول تھا جو حضور علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو
حضرت علی ابھی وہاں سے مدینے نہیں گئے، کیونکہ حضرت علی کو پتہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکے روانہ ہو گئے۔ تو وہاں سے آپ آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مدینے میں مکے میں مکۃ المکرمہ میں آ کے ملے۔ تو حضور نے پوچھا کہ احرام تم باندھ کر آئے ہو تو نیت کیا کی تھی؟ تو حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو نیت نہیں بتائی تھی، تو میں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ جو تمہارے نبی نے نیت کی ہے وہ میں نیت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے لیے جانور بھی لائے ہو قربانی کے لیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی احرام میں رہو، اور منی میں جب یعنی اونٹوں کو قربانی کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم احرام کھولیں گے۔ تو حضرت علی جب گھر آئے تو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ احرام میں نہیں تھی۔ تو حضرت علی پوچھنے لگا، تو پھر بی بی صاحبہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہم عورتوں کو خود فرمایا کہ آپ احرام تبدیل کر دو، اور پھر جو ہے وہ 7 تاریخ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھنے کا حکم دیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو انشاءاللہ یہ مزید اس کے جو واقعات ہیں حجۃ الوداع کے وہ دوسری قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔